کہا جاتا ہے کہ شریعت کے اندر دن منانے کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں کوئی یادگار منانے کی گنجائش نہیں۔ تو آئیے اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید سورہ ابراہیم، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ مفسرین کو پڑھیے اس آیت کے تحت، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایام کون سے؟ رب کریم تو پیدا ہونے سے پاک، رب کریم تو نکاح کرنے سے پاک، رب کریم تو موت کے آنے سے پاک، تو پھر ایام اللہ کون سے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن ایام کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے وہ ایام اللہ ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا دن یہ ایام اللہ ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن یہ ایام اللہ ہے، شب قدر اللہ اکبر یہ ایام اللہ میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہمیں شب براءت ملی یہ ایام اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جس دن کو نسبت ہو جائے وہ ایام اللہ ہوتے ہیں، اور ان کی یادگار جو ہے منانا یہ کسی طور بھی ناجائز نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، سید عالم علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لائے، یہود کو دیکھا کہ وہ محرم شریف کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھیجا، صحابہ کرام نے یہود سے پوچھا، یہود نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے فرعون کے شکنجے سے نجات عطا کی، ہم اس کی یاد مناتے ہیں۔ جب صحابہ حضور کے پاس آئے اور یہ عرض کیا تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ حضرت موسیٰ کی یاد منانے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو۔ اگر یادگار منانا، دن منانا ناجائز ہوتا، اور دیکھیے کہ صدیوں پہلے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد کو تو 1500 سال ہو گئے، اب تک آپ مناتے ہیں۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی صدیاں ہو گئی، فرعون کے شکنجے سے انہوں نے نجات پائی، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ بھئی وہ تو صدیوں پہلے ہوا تھا میرے صحابہ، اب کیا ضرورت؟ نہیں، فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، تم 9 کو بھی رکھو 10 کو بھی رکھو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے دن منانے چاہیے، یہ جائز ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔